جیسے جیسے رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے، ایک نئی چیز بہت نظر آنے لگی ہے، اور وہ ہے گھروں میں روشنیاں، فانوس اور چاند ستاروں کی سجاوٹ۔ دیکھنے میں تو یہ سب بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن اسی سے جڑا ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ خاص طور پر سوشل میڈیا پر تو یہ ایک بڑا ٹرینڈ بن گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کمیونٹی میں اس پر ایک بحث بھی چل رہی ہے۔ کیا یہ ہمارے بچوں میں رمضان کا شوق پیدا کرنے کا ایک نیا اور اچھا طریقہ ہے، یا پھر ہم صرف دوسرے کلچرز کو دیکھ کر ان کی دیکھا دیکھی یہ سب کر رہے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نئے زمانے کے سوال کا جواب کسی نئی تحقیق میں نہیں، بلکہ ہمارے دین کی ایک بہت ہی پرانی اور بنیادی تعلیم میں موجود ہے۔ یہ حدیث شریف ہم سب نے یقیناً سنی ہوگی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب یہ سننے میں تو ایک بہت سیدھا سادہ جملہ لگتا ہے نا؟ لیکن اصل میں رمضان کی سجاوٹ والی یہ جو پوری بحث ہے، اس کو سمجھنے کی چابی یہی ہے۔ یعنی اصل بات یہ نہیں کہ کیا کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نیت آخر ہے کیا؟ بہت آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ کسی بھی کام کے پیچھے کی اصل وجہ ہے، ہمارے دل کا وہ ارادہ جو کسی بھی عمل کو اللہ کے نزدیک قیمتی یا پھر بے معنی بنا دیتا ہے، چاہے وہ باہر سے دیکھنے میں کیسا بھی کیوں نہ لگے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر سجانے کا جو عمل ہے وہ اپنے آپ میں نہ اچھا ہے نہ برا، سارا کا سارا کھیل نیت کا ہے۔ ایک ہی کام جب دو الگ الگ ارادوں سے کیا جائے تو اس کے روحانی نتیجے بھی بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بہت اچھی طرح سے دکھا رہی ہے۔ ایک طرف تو وہ سوچ ہے جہاں سجاوٹ کو ایک ذریعہ بنایا جا رہا ہے، بچوں کو رمضان کی اہمیت بتانے کا، ان میں روزے اور عبادت کا جوش پیدا کرنے کا، اور اسی بہانے دین سکھانے کا ایک موقع۔ اور دوسری طرف ایک ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے جہاں مقصد صرف ایک ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے، اور اس عمل کی جو روح ہے یعنی اس کی روحانیت وہ کہیں پیچھے ہی رہ گئی ہے۔ تو اگر نیت اچھی ہے تو اسے عمل میں کیسے لایا جائے؟ اس کے لیے کچھ بہت اچھے طریقے بتائے گئے ہیں۔ جیسے گھر میں ایک خاص ماحول بنائیں تاکہ بچوں کو اس مہینے کی انفرادیت کا احساس ہو۔ ایک رمضان کیلنڈر استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ روزوں کا حساب رہے۔ اور سب سے اہم بات، جب بچے ان سجاوٹ کے بارے میں سوال کریں تو اس موقع کو انہیں روزے اور عید کی اہمیت سمجھانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی اپنے گھر کی بات، لیکن جب ہم سوشل میڈیا پر یا اپنے آس پاس کسی اور کو گھر سجاتے ہوئے دیکھتے ہیں، تب ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں فوراً ہی کوئی نتیجہ نکال لینا چاہیے؟ یہاں آ کر معاملہ تھوڑا نازک ہو جاتا ہے، اور اس باریکی کو سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ ماخذ میں اس نقطے کو ایک بہت ہی طاقتور جملے میں بیان کیا گیا ہے: آپ اور ہم تو خدا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں اپنی حد یاد دلاتی ہے۔ مطلب یہ کہ کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ جاننا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم تو صرف ظاہر دیکھ سکتے ہیں، نیتوں کا حال تو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خود کہتا ہے کہ اس کا ارادہ نیک ہے تو ہمیں اس سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ دوسروں کی نیتوں پر فیصلے سنانا ہمارا کام ہے ہی نہیں۔ تو پھر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ وہ سب سے اہم بات کیا ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے؟ وہ خلاصہ اس ایک چھوٹے سے جملے میں ہے: کٹر نہ بنے۔ دین کے معاملات میں شدت اور سختی کے بجائے نرمی اور حکمت سے کام لینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دوسروں کے اعمال پر فوراً فتویٰ لگانے سے کہیں بہتر ہے کہ ان کی نیتوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال سوچنے کے لیے ہے کہ نیت کو اہمیت دینے اور ظاہری عمل پر سختی نہ کرنے کا یہ اصول زندگی کے اور کون کون سے شعبوں میں ہمارے لیے زیادہ سمجھ بوجھ اور آسانیاں پیدا کر سکتا ہے؟